اچھا اب مسلمانوں کا عقیدہ دیکھو، میں ابھی قرآن کی آیت دلاؤں گا انشاءاللہ، کوٹ کروں گا، آپ غور کریں گے۔ میں پہلے مسلمانوں کی طرف بھی آپ کو متوجہ کرا دیتا ہوں، آج کا مسلمان کتنا گر گیا۔ ایک صاحب شراب پیے، ان سے سوال کیا گیا بھائی آپ شراب کیسے؟ بولے شیطان بہکا دیا بھائی مجھے۔ ایک صاحب جو ہے چوری کیے، بولے بھائی چوری کیسا یار، تو اچھا مسلمان، چوری کیسا؟ بولے کتنی کوشش کر رہا ہوں مولانا بچنے کی، لیکن یہ مردود شیطان بچنے دیتا نہیں مجھے، کام خود کرتا ہے گالی اس کو دیتا ہے۔ مگر میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے غور کرو، یہ سارے لوگ گندے کام کر کے شیطان کے اوپر یقین رکھے ہوئے ہیں کہ شیطان گندے کام کرا سکتا۔ پوائنٹ نوٹ کیا جائے، سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ شیطان برا کام کرا سکتا ہے، شیطان زنا کرا سکتا ہے، شیطان چوری کرا سکتا ہے، شیطان شراب پلا سکتا ہے، شیطان ماں باپ کی نافرمانی کرا سکتا ہے۔ تو اہل سنت کا عقیدہ بھی سن لو، ارے نادانو، جب شیطان برا کرا سکتا ہے تو غوث اعظم جنت بھی دلا سکتے ہیں، غوث اعظم برا سے بچا سکتے ہیں، غوث اعظم زنا سے بچا سکتے ہیں، غوث اعظم بے حیائی سے بچا سکتے ہیں، غوث اعظم ماں باپ کی نافرمانی سے بچا سکتے ہیں۔ ارے جب شیطان کا پیدا کرنے والا خدا شیطان کو بری قوت دے سکتا ہے، ارے وہی غوث کو پیدا کرنے والا خدا غوث کو اچھی قوت دے دے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، عقیدہ کس پہ ہے ذرا یہ غور کرو۔ ارے ولیوں کی قوت کا انکار، یہی تو بدعقیدگی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ تم شیطان کی قوت پہ یقین رکھتے ہو اور ولیوں کی قوت پہ نہیں۔ جبکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو تشریح کر رہا ہوں، کلام اللہ کا ہے۔ کیا ہے غور سے سنیں، آگے دیکھیں سورہ صاد کی آخری آیت۔ اللہ رب العزت نے کہا نادان تو بہکا سکتا ہے، بہکا لے، ہم بچانے والوں کو پیدا کر لیں گے۔ پوچھا مولا بچانے والے کیسے ہوں گے؟ مولا نے کہا وہ ہمارے مخلص بندے ہوں گے۔ مولا نے کیا کہا؟ وہ ہمارے مخلص، یہ اخلاص جس کسی میں آتا ہے وہ اللہ کے محبوبوں میں سے ہوتا ہے، وہ ہمارے مخلص بندے ہوں گے۔ آپ دیکھتے چلے جاؤ، اخلاص رسول میں بھی تھا، اخلاص انبیاء میں بھی تھا، اخلاص صحابہ میں بھی تھا، اخلاص اولیاء اللہ میں بھی ہے۔ اخلاص اس کائنات کی سب سے بہترین نعمت ہے، جس کے پاس اخلاص آ جاتا ہے گویا کہ اس گھر میں خدا کی جلوہ گری ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ نے اس کو جواب دیا نادان میں مخلصوں کو پیدا کروں گا۔ تو اب سنو، اللہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اب آگے جو آیت ہے وہ شیطان کہا، اللہ نے اس کی بات کو قرآن میں داخل کر دیا۔ کیا کہہ رہا ہے شیطان؟ خیران کہہ رہا ہے قال فبعزتك لأغوينهم اجمعین۔ شیطان نے اللہ کو جواب میں کہا اے اللہ اگر تو مخلصوں کو پیدا کرے گا، تو اس کے جواب میں شیطان کہہ رہا ہے، اس کے قول کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا، فرما رہا ہے کیا کہہ رہا ہے شیطان؟ دیکھیں قال فبعزتك لأغوينهم اجمعین الا عبادك المخلصین۔ اللہ سے کہہ رہا ہے قال فبعزتك، شیطان کے الفاظ نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں نقل کیا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، شیطان کہہ رہا ہے اللہ سے کہا اے اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں تیرے ہر بندے کو، ہر نمازی کو، ہر متقی کو، ہر پرہیزگار کو، ہر زاہد کو، ہر عابد کو، ہر عالم کو، ہر مولوی کو بہکا کے چھوڑ دوں گا، لیکن اے اللہ الا عبادک المخلصین، میرے مولا تو نے مجھ کو جتنی قوت دی ہے میں صرف کمزوروں کو بہکا سکتا ہوں، لیکن تیرے بندے مخلص جو تو پیدا کر لیا میں ہرگز ان کو نہیں بہکا سکتا۔
شیطان اولیاء کے مقام کو مان رہا ہے، اور اللہ کتنا حکمت والا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو میں نہیں کہہ رہا ہوں، شیطان کہہ رہا ہے کہ وہ میرے مخلص بندوں کے قریب نہیں آ سکتا، اس لیے میرے بندو اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو غوث کی کمبل میں چلے جاؤ، غریب نواز کی چادر میں چلے جاؤ، بہاؤالدین نقشبندی کی غلامی میں چلے جاؤ، شہاب الدین سہروردی کی دیوانگی میں چلے جاؤ، تم ولیوں کے جتنا قریب رہو گے شیطان تم سے اتنا دور رہے گا، تم ولیوں سے جتنا دور رہو گے شیطان تم کو اتنا قریب رکھتا چلا جائے گا۔